اصل ہے کہ وہ دیکھ کے فیملی ٹری دیکھ کے اکارڈنگلی وراثت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے. اسی سہولت کو ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی جو ہے وہ ہم نے دیا ہے, اور جو ہماری امبیسیز ہیں ان کے اندر 24 امبیسیز کے اندر ابتدائی طور کے اوپر یہ ڈیسک قائم ہو رہے ہیں, جس میں جو وراثت کے اور سکسیشن سرٹیفکیٹس کے معاملات ہیں وہ اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. حکومت پنجاب کا جو اس معاملے میں ہے, پنجاب میں جو سول پروسیجر ہے, ہماری ریفارمز تھیں, اصلاحات تھیں, ان کو عدالت نے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر سیٹ اسائڈ کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے پنجاب حکومت کو کہ وہ اپنے جو پروسیجرل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں, ان کو حل کریں, اور پنجاب میں بھی یہ جو ہمارے سول سروس یہ جو ہمارے سول کیسز کے جو ریفارمز ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جلد از جلد لاگو کیا جائے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بریگیڈیئر عتیق احمد صاحب کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بورڈ میں بطور ممبر کنٹرول تعینات کیا گیا ہے. این ای ڈی یونیورسٹی کراچی, اور بہت زبردست یونیورسٹی ہے, اور میں نے مجھے بہت موقع ملا ان کے وائس چانسلر صاحب سے انٹریکشن کا, اور ون آف دا یونیورسٹیز جس سے پاکستان کو بہت امیدیں وابستہ ہیں اور ہونی چاہیے, اور انہوں نے ماضی میں بھی بڑا زبردست کام جو ہے وہ کیا ہے. 1921 میں یہ این ای ڈی یونیورسٹی کراچی بنی تھی. اب اس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں, تو اس کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے این ای ڈی یونیورسٹی کو ایک یادگاری سکے کے اجرا کی منظوری دی گئی ہے. اور میں این ای ڈی کے تمام فیکلٹی کو, وائس چانسلر کو, اسٹوڈنٹس کو, اور جو سابقہ اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنا زبردست انسٹیٹیوشن بنایا, چلایا, اور اب آگے بھی ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن میں ایک رول ماڈل انسٹیٹیوشن ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو مزید ترقی کے لیے میں دعا گو ہوں. اسی طریقے سے نیشنل پالیسی فار اسٹیٹمنٹ آن فالو دا منی کی منظوری دی گئی ہے. یہ بیسیکلی جو پیسے کا سراغ لگانے کا ایک جو عمل ہے فیٹف کے تحت, اس کو جو ہے وہ پہلے تیز کیا گیا تھا کہ یہ جو پیسہ جس کے اوپر بہت ہی آپ کو پتہ ہے پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا جو شہباز شریف صاحب ہیں یا یہ جو باقی زرداری صاحب کے کیسز ہیں, اچانک گھر پہ بیٹھے بیٹھے ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ 1000 روپیہ 100 سال اپنی فیملی جو ہے ان کی وہ 1000 روپیہ ٹیکس دے رہی تھی. اچانک پتہ چلتا ہے کہ بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی جو ہے وہ لنڈن کے فلانی جگہوں پہ یا سرے محل اگ گئے ہیں یا فرانس میں آ گئے ہیں. تو اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے یہ لیجسلیشن کی گئی ہے کہ فالو دا منی پالیسی جو ہے وہ اس کو اپروو کیا گیا ہے, اور زیادہ افیکٹولی جو پیسہ ہے اس کو فالو کیا جا سکے گا. وفاقی کابینہ کو ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ عید کے موقع کے اوپر 30 دن کی جو ریمیشن ہے قیدیوں کو دی جائے, یعنی 30 دن کی رعایت دی جائے. کابینہ نے اس کو 90 دن کی رعایت میں تبدیل کر دیا ہے, اور اب جو قیدی ہیں ان کو 90 دن کی رعایت جو ہے وہ حاصل ہوگی. اس میں جو 65 سال یا اس سے زائد عمر کے مرد قیدی ہیں اور 60 سال سے زیادہ جو خواتین قیدی ہیں جو اپنی سزا کا 1/3 حصہ کاٹ چکے ہوں, ان کو بھی یہ خصوصی رعایت جو ہے وہ میسر آئے گی. اسی طرح سے جو بچوں کے ساتھ خواتین سزائیں کاٹ رہی ہیں ان کو یہ رعایت جو ہے وہ ملے گی, اور پھر جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو بھی یہ رعایت ملے گی. جو بہت ہی سنگین جرائم میں جیسے کہ جاسوسی ہے یا ٹیررزم ہے ان کو لیے ظاہر ہے وہ رعایت جو ہے وہ نہیں ہے, جو بہت سنگین جرائم میں ملوث ہیں. کابینہ نے کورونا کی روک تھام کے پیش نظر حکومت سندھ کی درخواست پر فوج کی تعیناتی کی منظوری دی ہے. حکومت سندھ نے درخواست کی تھی کہ فوج کو تعینات کیا جائے سندھ میں, اور مجھے امید ہے کہ اب شاید وہ ایس او پیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہونا بہتر شروع ہو جائیں. پہلے مجھے نہیں معلوم کیوں سندھ حکومت نے اس کو اتنا لیٹ کیا, اگر یہ کر دیتے تو اس سے ایک بہت بہتر جو ہے وہ ہو جاتا. اچھا, ایک اور کابینہ نے امیگریشن آرڈیننس 1979 کے تحت اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنسوں کی تنسیخ کے حوالے سے اپیلوں کے لیے کابینہ ممبران شفقت محمود صاحب کو اور شیریں مزاری کو ایک کمیٹی بنائی ہے, جس کے پاس اگر آپ اوورسیز امپلائمنٹ کے پروموٹر ہیں اور آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف اپیل کا کوئی جو تھا وہ فورم نہیں تھا. اب شفقت محمود صاحب اور شیریں مزاری جو ہیں ان کو یہ فورم یہ کریٹ کیا گیا ان کے اوپر, اور جو پروموٹرز جن کے لائسنس کینسل ہوں گے وہ اس کمیٹی کو اپیل فائل جو ہے وہ کر سکیں گے. پاکستان ریلویز کے آپریشنز میں نجی شعبے کی شمولیت کو یقینی بنانے
اور اس حوالے سے نجی شعبے کی بھرپور شمولیت کی حائل میں ایک بڑی رکاوٹ کو دور کرنے کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے کابینہ نے نجی شعبے کی جانب سے دی جانے والی بڈز پر 10% ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس کے خاتمے کی منظوری دی ہے۔ ریلوے کے اندر جو بھی بڈ کرتا ہے اس کو 10% پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ پرابلم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ریلوے کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہمارا ایک اوور آل بھی ہماری پالیسی ہے کہ اس میں ہم بڑے، اور ریلوے میں ہم بالخصوص چاہتے ہیں کہ وہ یہ بڈز آئیں، تو اس لیے ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کو ختم کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے سید نجم سعید کو ریلوے کنسٹرکشن پاکستان لمیٹڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جو اہم فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو یہ ادارہ جاتی اصلاحات کی جو ہماری کمیٹی ہے، جس میں شفقت محمود صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر عشرت صاحب اس میں شامل ہیں، اس میں 2 امپورٹنٹ فیصلے کیے گئے ہیں، اور بھی امپورٹنٹ فیصلے ہیں بٹ 2 میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ جو MP1 MP2 کے اوپر پہلے ہی ہوتا تھا کہ سرکاری ملازمین جو تھے وہ ایلیجبل اس سینس میں نہیں تھے کہ ان کو اپنی نوکری سے استعفیٰ دینا پڑتا تھا اور پھر وہ جا کے MP1 اور MP2 میں جو ہے وہ آ سکتے تھے۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بغیر استعفیٰ دیے MP1 اور MP2 کے لیے درخواست دے سکیں گے، اور اگر وہ وہاں پر ان کو نوکری مل جاتی ہے MP1 MP2 میں، تو پھر وہ مدت ختم ہونے کے بعد واپس جو ہے وہ اپنی سروس جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے۔ اس سے ایک بڑا جو آپ سمجھیے کہ بار ختم ہوگا سرکاری ملازمین کے اوپر جو اپلائی نہیں کرتے تھے MP1 MP2 کی پوزیشنز کے لیے، اور اب یہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی جو ہے وہ کر سکیں گے۔ ایک اور بہت ہی اہم جو فیصلہ کیا کابینہ نے وہ توثیق کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 28 اپریل 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلے کی، جس کے ذریعے جو IPPs کے ساتھ ہماری جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی اس کی جو پہلی قسط ہے یعنی 40% جو رقم ہے وہ ادا کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور یہ جو ہماری جو پروسیس ہے جس میں ذریعے IPPs جو ہیں انہوں نے جو بجلی بیچ چکے ہیں حکومت کو پہلے ہی، اور وہ بجلی ہم استعمال کر چکے ہیں، اس کے پیسے جو رہتے ہیں اس کی جو 40% ادائیگی ہے وہ اب کی جا رہی ہے، اور ہم جو اسٹیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں پاور سیکٹر میں اس کی جانب یہ ایک بہت اہم قدم ہے۔ احسان علی چغتائی صاحب کو نیشنل بینک آف پاکستان کے بورڈ پر بطور پرائیویٹ ممبر تعینات کیا ہے۔ اسی طرح سے ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کی بطور سرکاری ممبر تبدیلی کی منظوری جو ہے وہ دی ہے۔ KPT بورڈ جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے، اور ان ممبران کی تعیناتی جو ہے وہ 2 سال کے لیے ہوگی۔ کابینہ نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کے لیے معاہدے کی منظوری دی۔ سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کا فیصلہ یہ بنیادی طور کے اوپر اس وقت ہوا تھا جب ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان پاکستان تشریف لائے تھے، اور ایک بہت ہی کمپریہنسو ان کا دورہ تھا۔ اب وزیر اعظم صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں سعودی عرب، تو یہ جو ایک سپریم کوآرڈینیشن کونسل ہے اس کو اب فعال کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایک شروع میں ہم نے جو آپس میں ایک ہم نے معاہدے کیے تھے اور گفتگو کی تھی، اس میں جو بھی تعطل تھے وہ اب دور ہو جائیں گے، اور ایک کمپریہنسو طریقے سے ایک پورے نظام کے تحت یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور بہت ہی اہم یادداشت میں جو سعودی عربیہ ہے اس نے پاکستان کے ساتھ جو انوائرمنٹ کی اور اس مفاہمتی یادداشت کا مقصد ماحولیات کے شعبے میں درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ بلین ٹری سونامی جو پاکستان کے اندر ایک بہت ہی کامیاب ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کو سعودی عربیہ امپلیمنٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ میں۔ اس کی جو اصل کامیابی، اس کا جو اگر آپ پریکٹیکلی بتانا چاہوں میں آسان زبان میں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سعودی عربیہ کے اندر جو پاکستان کی جو لیبر ہے اس کو بھی دوبارہ بہت بڑا موقع ملے گا کہ وہ وہاں پہ جا کے یہ جو سعودی عربیہ کو سرسبز بنانے کا ایک خواب ہے جو کہ وہاں کی رائل فیملی نے اور ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے دیکھا ہے، اس میں ہم بھی اپنی مدد
جو ہے وہ شامل کر سکیں گے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی بہت ہوگا، اور ہمارا جو بہت ہی شاندار ایکسپیرینس رہا ہے اس کا جو تجربے کا فائدہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کو ہوگا۔ یہ تھی جی آج کی کابینہ کی میٹنگ۔ ایک طویل عرصے سے سر جو الیکشنز اور ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور جتنے بھی انتخابات ہو رہے ہیں سر، اس پر کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو اعتراض ہوتا ہے سر۔ ابھی آپ لوگوں نے انتخابی اصلاحات کا مسودہ بھی تیار کر لیا ہے، آپ نے آج آرڈیننسز بھی جاری کر دیے سر۔ یہ بتائیے گا کہ اب جس طرح پی ایم نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتوں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی جائے، تو اب باضابطہ طور پر حکومتی نمائندے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ ٹیبل پر کب بیٹھ کر اس معاملے کو جو ہے اٹھائیں گے؟ عمر، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسا آدمی سوال پوچھے جو پارلیمنٹ کو کور نہ کرتا ہو تو پھر تو لاجک سمجھ آتی ہے۔ آپ تو خود پارلیمان کو کور کرتے ہیں، آپ خود جو ہے وہ یہ جو پرائم منسٹر کی جو بیٹ ہے اس کو آپ کور کرتے ہیں۔ یہ جو فارمل دعوت ہے یہ دیے ہوئے ہمیں کو 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے 16 اکتوبر جو پچھلے سال تھا، 16 اکتوبر 2020 میں ہم نے یہ قانون جو ہے یہ پارلیمان میں رکھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو تمام جو اصلاحات جو ہم پرپوز کر رہے ہیں یہ وہاں پہ سامنے رکھی گئی تھیں۔ ان میں 40%، اس میں جو تقریباً 49 پوائنٹس ہیں، ان میں 40 پوائنٹس تو وہ ہیں جو کہ تمام پارٹیز نے مشترکہ طور کے اوپر اس کو کنسنسس کیا تھا کہ یہ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے یہ لا تو رکھ دیا ہے لیکن وزیر اعظم کی طرف سے دعوت نہیں آئی۔ پرائم منسٹر صاحب نے اسپیکر صاحب کو لیٹر لکھا کہ آپ تمام پارلیمنٹری جو پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کو اکٹھا کریں اور یہ ایک فارمل ڈائلاگ جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے نوید قمر صاحب کو وہاں پہ فوکل پرسن بنایا، پی ایم ایل این نے وہاں پہ کسی کو نہیں بنایا۔ اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب نے 3-4 دن پہلے یہ بیان دوبارہ دیا، ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے۔ اب ایک ہفتے سے پوری حکومت یہ کہہ رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آپ آئیں اور بیٹھیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی طور کے اوپر ایک بالکل نابالغ بچے جن کی ہاتھ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس لیے پھر اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو سول سوسائٹی ہے، جو ہماری اخبار اور میڈیا کی تنظیمیں ہیں، ان کو ہم بلا رہے ہیں، ان کے سامنے ہم نے یہ سارا معاملہ رکھا ہے۔ ہم پاکستان بار کونسل کو، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کراچی، ان تمام جو وکلا تنظیمیں ہیں ان کو ہم شامل کر رہے ہیں، اور ایک براڈر کنسنسس جو ہے ہم ان کا لے رہے ہیں۔ اور اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس میں دلچسپی نہیں دکھاتی تو وہ نہیں دکھاتی، وہ پھر میڈیا دیکھ لے اور لوگ دیکھ لیں کہ ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے اور ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہے۔ نسیم صدیقی صاحب، آپ تک سے بیروچی سر، آپ نے جس طرح کہا کہ کورونا کی وبا میں میڈیا نے بڑا اچھا رول پلے کیا اور اس کی وجہ سے جو ہے کافی جو ہے اویئرنیس کریٹ ہو چکی ہوئی ہے، سر دیکھا جا رہا ہے کہ ویکسینیشن کے بارے میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے اس وقت۔ میں نے اپنے گارڈ سے کہا کہ تم ویکسینیشن کروا لو، تو وہ کہتا نہیں جی میرا ڈیٹا جو ہے وہ بل گیٹس کے پاس چلا جائے۔ تو کوئی ایسی اب کمپین چلائی جائے جس میں ویکسینیشن جو ویل نون لوگ لگوا رہے ہیں، جیسے پولیٹیشینز ہیں یا سیلیبریٹیز ہیں، ان کی کوئی ایسے کلپس چلائے جائیں کہ ویکسینیشن لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ میرے پاس ایک اچھی کمپین ہوگی۔ دوسری یہ چیز ہے کہ میڈیا نے بڑے فرنٹ لائن ورکر کے طور پہ کورونا کی وبا میں کام کی ہے، تو جو ہمارے ٹیکنیشینز ہیں، کیمرہ مینز ہیں، جو بہت زیادہ ایکسپوز ہیں، ان کی بھی ویکسینیشن لگانے کے لیے کوئی پالیسی لائی جائے؟ جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ کل سے ملک میں پہلی بار آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال سے اوپر کی عمر کے لوگوں کو ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اب تک صرف کل ایک دن کے اندر 1,64,000 افراد نے ویکسین لگوائی ہے۔ اس وقت پاکستان میں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد تقریباً جو ہے وہ 2 ملین ہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جولائی تک تقریباً 25 ملین لوگ جو ہیں ان کو ویکسین یہاں پر لگانے کا عمل مکمل ہو جائے، تو ہمارا ایک یہ ٹارگٹ ہے کہ 25 ملین لوگ جو ہیں، یعنی کہ 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں، ان کو ہم جولائی تک جو ہے وہ ویکسین لگا دیں، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ جو ایک میجر کور ہے وہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم بھی اس میں جو وبا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی بڑی اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ جہاں تک دیکھیے، ہر سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی ایک اینٹی ویکسین لابی، یہ صرف پاکستان کا پرابلم نہیں ہے، پوری دنیا میں اینٹی ویکسین لابیز ہیں، اور بہت سارے لوگ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں،
امریکہ جیسے ملکوں میں، یو کے جیسے لوگوں میں، جہاں پہ جو پڑھائی کی ریشو ہے، وہ خواندگی کی ریشو ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، وہاں پر بھی لوگ کئی جو ہیں وہ ویکسین نہیں لگواتے. تو اٹس اے چوائس. سو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو لوگ ویکسین لگوائیں گے وہ کرونا سے محفوظ رہیں گے، اور زیادہ تر لوگ پاکستان میں ویکسین لگوائیں گے. رضوان کے سے یہ ایکسپریس جی رضوان. انسٹیٹیوشنل ریفارمز اور سول سروس ریفارمز پی ٹی آئی کے موجود اہم حصہ ہے، لیکن 3 سال اب تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن اس کی کوئی نتائج سامنے آئے نہیں ہیں، اور اب ملک میں بحث چل رہی ہے خاص طور پر بیوروکریسی کے حوالے سے کہ اس سیکٹر میں ریفارم نہیں ہو سکے. سر یہ صحیح. لیکن رضوان، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس کے اوپر ایک تفصیلی پریس کانفرنس ہم 1-2 دنوں میں یا ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں کروں گا. میرے خیال میں بہت زبردست انہوں نے ریفارمز کیے. دیکھیں، یہ ہم تنقید تو بڑی کرتے ہیں. 58 اس دفعہ جو ہے وہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے سربراہان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ان 2.5-3 سالوں میں. 58 لوگ جو سربراہان لگے ہیں اداروں کے. ایک پوسٹنگ بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کہیں کہ کسی کی پسند ناپسند کے اوپر لگا دی گئی ہے. تمام لوگ جو ہیں وہ پروسیس کے ذریعے اور ایک پورے سمجھیے کہ صاف اور شفاف طریقے سے وہ اپنی جگہوں کے اوپر لگے ہیں. اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے، ایک بھی کیس کو عدالت میں بھی چیلنج نہیں ہوا. ہمارے ہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور کی آپ اپنی پوسٹنگز اٹھا کے دیکھیں جو ان سربراہان کے لوگ لگے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ کون لوگ لگے. اگر یہ اس حکومت میں آ کے جو بڑے کریڈٹس ہیں اس حکومت کے، وہ یہ ہیں کہ ایک بھی اس وقت جو فیڈرل کابینہ کی سطح کے اوپر یا سینئر لیول کے اوپر ایک بھی کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے، جو بہت بڑی کامیابی ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ 6 مہینے گزرتے نہیں تھے تو ساری حکومت جو ہے وہ نیچے لگ جاتی تھی. دوسری بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے 58 لوگ آپ نے سربراہ لگائے ہیں اداروں کے، ایک سکینڈل نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہم نے باقی ریفارمز اس میں کیے ہیں اس کی تفصیل سے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی آگاہ کروں گا، اور بڑے فنڈامنٹل اصلاحات ہیں جو اس یہ حکومت لے کے آئی. بات شبیر صاحب سے ہمارے آپ کی کابینہ میں EU پارلیمان کے حوالے سے قرارداد پیش ہوئی، اس حوالے سے کابینہ ارکان کو اعتماد میں لیا گیا کہ واقعی پاکستان کوئی ٹریک ڈپلومیسی کی طرف جا رہا ہے، اس معاملے پہ اعتماد میں لیا جائے گا یورپی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپی یونین نے جو قرارداد پاکستانی کے خلاف ایک قرارداد نہیں آئی، انڈیا کے خلاف بھی ریزولوشن آئی ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر یورپی یونین نے ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ ریزولوشن پاس کی ہے. لیکن یہ ہماری ذرا تھوڑی سی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا اس طرح کے اوپر ہمارے اپنے اوپر ہم زیادہ فوکس ہیں اور دوسری چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے. یہ دیکھیں، یہ پارلیمان کی ایک اوپینین ہے، وہ ان کی اپنی اوپینین ہے اور وہ اپنی اوپینین رکھ سکتے ہیں. ہماری جو اس وقت اوپینین ہے جو کل وزیر اعظم صاحب نے ایکسپریس کی ہے وہ یہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے لیے اس سے اہم کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اور جو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم ہے وہ ہم سب کے دلوں میں ہے، اور اس کو ہم سے بہتر کوئی اور جو ایکسپلینیشن ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا. مسلمانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ دکھ کس چیز سے ہوتا ہے، اور اگر ہمیں بلاسفیمی سے زیادہ دکھ ہوتا ہے تو یہ ہمارا دکھ ہے، ہمیں پتہ ہے. لیکن اس کو کس طریقے سے ہمیں اس کے اوپر یورپی یونین کی جو کنسرنز ہیں، جو ان کی اوور آل ایک کنسرنز ہیں، یا جو جس طریقے سے اس کو ایک یہاں کالعدم جماعت نے جس طریقے سے اس کو انفورس کرنے کی کوشش کی، اس کے تو حکومت پاکستان سب سے زیادہ خلاف ہے، پاکستان کے لوگ سب سے زیادہ خلاف ہیں. کہ آپ جو ہے کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندوق کی نوک کے اوپر حکومت کو کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں، اور جس طریقے سے پھر آپ نے پولیس والوں کو وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا، جس طریقے سے سیکیورٹی کے افسران کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے اوپر یورپی یونین کو کنسرن کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے خود ہی یہ کارروائی کی ہے، اور ہم نے یہ جو کارروائی کی ہے یہ ہماری ایک داخلی مسئلہ ہے. ہم داخلی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی ہونا ضروری تھی اور اس لیے ہم نے یہ کارروائی کی ہے. کسی بیرون ملک کے کہنے کے اوپر تو ہم کارروائی نہیں کریں گے. اور جو اس کالعدم جماعت کا جو رویہ تھا، جو ان کا کام تھا، وہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف تھا، وہ ہمارے آئین کے خلاف تھا، وہ ہمارے قانون کے خلاف تھا، اور وہ ان کو ان کی سزا جو ہے وہ مل بھی رہی ہے اور اس کو وہ بھگتیں گے بھی. لیکن یورپی یونین کی جو ریزولوشن ہے اس سے ہم انفلوئنس نہیں ہوں گے اپنے داخلی معاملات کے لیے. عباس شبیر صاحب سر 249 کی آپ نے بات کی
पोलिंग के ऊपर भी दबाव देगी? अभी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले की अपनी कुश्ती का फैसला कर लें, जो अभी उनकी आपस में एक धमाल पड़ी हुई है। हम तो बैठ के जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, आप और हम देखते हैं कि किधर क्या होता है इनका। लेकिन इशू सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को थोड़े सारा वैसे कोई वो ख्वाजा आसफ साहब के बकौल कुछ शर्म होती है, हया होती है। कम अज़ कम जो है एक दूसरे के ऊपर जो है इतना कीचड़ आप लोग उछाल रहे हैं और इस्लाहात की तरफ आने को तैयार नहीं है। सो अपनी जो कम अज़ कम जो है कम अज़ कम कुछ इज़्ज़त का ख्याल कर लें। तारिक चौधरी साहब आज से कि आपने भी इंडिकेट भी किया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तशरीफ ले जा रहे हैं सऊदी अरब, तो क्या उनके दौरों की कोई दौरों की डेट तय हो गई हैं और वहाँ की क्या क्या मुलाकातें होंगी उधर तफसील? जी, प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह जो है वो 25वें रोज़े को तशरीफ़ लेके जाएंगे और उसमें जो मुलाकातें ज़ाहिर है कि हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी जो मुलाकात है वो होगी और बाकी भी जो मुलाकातें हैं वो होंगी। और जब आप आखिरी अशरे में जा रहे हैं तो ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो उम्रे की सआदत भी हासिल करेंगे और पाकिस्तान के लिए और आलमी मुस्लिम उम्मा के लिए और आलमी अमन के लिए वो दुआ करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये भी दौरा एक बहुत अहम दौरा है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। आखिरी सवाल में एजाज सलीमी साहब आप तक। चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कालादम जमात और उसको सजा भी मिल रही है और उसका रवैया ऐसा था, फिर अगर वो कालादम जमात है तो ये सवाल सोशल मीडिया से भी पूछा गया, हर तरफ ज़ेरे बहस है कि उस कालादम जमात को कराची का ज़िमनी इंतखाब लड़ने की इजाज़त कैसे मिली और वो जो है उसने इस कदर वहाँ जो है ज़्यादा वोट भी हासिल किए। अब क्या स्टेटस है, क्या हुकूमत ने उसको बहाल कर दिया है, बहाल करने जा रही है, और जो वादा हुआ था उनके तहत क्या लोगों पर से मुकदमात आप वापस ले रहे हैं उनसे? ठीक है, पहली बात तो बेज़ा साहब, जो कालदम जमात का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो यह है कि आप एक जमात को गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कालदम, उसके बाद उसके पास 30 दिन हैं कि वो अपने इस हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू में जा सके। वो रिव्यू में चले गए हैं। उसके बाद हुकूमत ने रिव्यू के फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना है और कहना है कि इसको डिज़ोल्व किया जाए। ये हमारा जो कानून है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह ड्राफ्ट हुआ है और बड़ा अच्छा ये कानून है कि ये नहीं है कि हुकूमत की डिस्क्रेशन नहीं है कि हुकूमत अपनी मुखालिफ जमातों को कालदम करार देना शुरू कर दे। ये नहीं है कि इस तरह से अगर हम हुकूमत को इख्तियार दे दें कि वो हर हुकूमत रात को किसी पार्टी को कालदम करार दे दे तो वो तो फिर एक तमाशा लग जाएगा ना। लिहाजा जो लॉ बनाने वाले हैं उन्होंने बड़ा अच्छा ये कानून बनाया है कि हुकूमत के हाथ में डिसोल्यूशन नहीं है, हमारे हाथ में प्रोसेस को शुरू करना है। हमने प्रोसेस को शुरू किया है, अब इसका अख्ताम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होना है। जब तक इलेक्शन कमीशन के पास वो रजिस्टर्ड हैं एज जमात, वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं और उसकी कोई लंबी मुद्दत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं ये समझता हूँ इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जिस तरीके से हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया है, अब जुडिशरी को और इलेक्शन कमीशन को अपना रोल अदा करना। ये जो पाकिस्तान में आइन के अंदर जो बाइफर्केशंस हुई हैं उस इसीलिए हुई हैं कि इदारों के ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपने कानूनी इख्तियारात को इस्तेमाल करें और उसके मुताबिक आगे चलें। इलेक्शन कमीशन इस जमात को सस्पेंड कर दे, और पहली तो इलेक्शन कमीशन को ये भी बताना चाहिए कि इन्होंने रजिस्टर कैसे किया। अगर एक बंदा पाकिस्तान का शहरी ही नहीं है, यूएई में से बैठ के उसने पार्टी रजिस्टर करा दी, उसके हम इतना ज़्यादा शोर हमारा मचा हुआ है पीपल्स पार्टी ये हमारे पीटीआई के जी ये फंडिंग कहाँ पे आई, जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने $1 करके दिया हुआ है। टीएलपी और इस तरह की जमातों का तो इलेक्शन कमीशन पूछ ही नहीं रहा कि आपके सोर्सेज किधर से आए हैं, फंडिंग किधर से आ रही है। मुझे बताएं ना, ये कैसे चला रहे हैं फंडिंग? इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े इक़दामात हो रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और बताइए, ये जो कराची में जब फ़िरका वाराना फसादात हुए थे तो उन फ़िरका वाराना फसादात के पीछे कौन निकला था? रॉ की फंडिंग निकली थी। तो इलेक्शन कमीशन अगर अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करता और अदालतें अगर डिले करेंगी या फिर कल ज़मानतों के ऊपर आ जाएंगी या वो नहीं होगा, तो फिर हुकूमत अकेली तो कुछ नहीं कर सकती। इदारों को साथ चलना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ये पूरे मुल्क का सवाल है। बहुत शुक्रिया।